کہ شہر ملتان کی ایک مشہور اور فیمیل ڈون رخسانہ جٹ کے بارے میں بتاؤں گا، جسے پیار سے رخسی جٹ کہا جاتا تھا۔ یہ پولیس محکمے میں انسپکٹر تھی، لیکن پولیس محکمے کی طرف سے ہی ناانصافی کی وجہ سے اس نے جرائم کا آغاز کیا۔ اس کی دشمنی ارشد گجر کے ساتھ تھی، جو اس وقت پولیس محکمے میں انسپکٹر تھا۔ اس دشمنی میں رخسانہ جٹ نے ارشد جٹ گروپ کے اور اس کے خاندان کے تقریباً 34 سے زائد لوگوں کو پار لگایا تھا، جبکہ ارشد گجر گروپ نے بھی اپنے مخالف رخسانہ جٹ گروپ کے 17 سے زائد لوگوں کو پار لگایا۔ اس دشمنی میں تقریباً دونوں گروپوں کی نسلیں ختم ہو گئی تھیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، سن 95 کی دہائی میں پولیس کی ٹاپ 10 اشتہاریوں کی جاری کردہ لسٹ میں رخسانہ جٹ فیمیل اشتہاریوں میں پہلے نمبر پر تھی۔ کہا جاتا ہے یہ اپنے مخالف کو پار لگانے سے پہلے اسے فون کر کے بتا دیا کرتی تھی کہ میں تمہیں فلاں دن اور فلاں وقت پار لگاؤں گی۔ مخالف اس بات کو مذاق سمجھتا تھا، لیکن رخسانہ جٹ اپنی زبان سے کی ہوئی بات پوری کرتی تھی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، رخسانہ جٹ پر BBC انٹرنیشنل نیوز چینل نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، رخسانہ جٹ ملتان کے تھانے کینٹ میں انسپکٹر تعینات تھی، اور سن 94 میں ارشد گجر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو ارشد گجر SP نے اس کے خلاف جھوٹی انکوائری بنوا کر اسے پولیس محکمے سے نکلوا دیا تھا۔ اس وقوع کے بعد رخسانہ جٹ اور اس کے شوہر نے ارشد گجر کے خلاف پولیس محکمے کو درخواست دی۔ RPO اور CPO دونوں سے انہوں نے رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے غیرت کا بدلہ لینے کے لیے رخسانہ جٹ کے شوہر راشد جٹ نے ارشد گجر اور اس کے بھائیوں پر رات کی تاریکی میں ان کے گھر میں دھاوا بولا، جن میں سے ارشد گجر کے 2 بھائی شدید زخمی ہو گئے تھے، جبکہ ارشد گجر خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ ارشد گجر کے گارڈز کی مزاحمت پر رخسانہ جٹ کا شوہر راشد جٹ موقع پر ہی پار لگا دیا گیا تھا۔ اس وقوع کے بعد ارشد گجر نے رخسانہ جٹ کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی فرار ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے یہ فرار ہونے کے بعد کراچی شہر میں چلی گئی تھی، جہاں اس نے بابا لاڈلا گروپ جوائن کر لیا تھا۔ بابا لاڈلا گروپ کی یہ بہت اہم ممبر بن چکی تھی، اور بابا لاڈلا کی دشمنی میں اس نے بابا لاڈلا کی بہت مدد کی تھی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، بابا لاڈلا کی دشمنی کراچی کے مشہور ڈون عزیر بلوچ کے ساتھ تھی۔ رخسانہ جٹ نے کراچی شہر میں بابا لاڈلا کے کہنے پر عزیر جٹ گروپ کے 6 لوگوں کو پار لگایا۔ جب اس کے خلاف وہاں پولیس نے کارروائیاں تیز کی تو یہ پنجاب واپس آئی، اور رخسانہ جٹ کو ارشد گجر کے ایک گارڈ نے اطلاع دی کہ ارشد گجر اپنے بھائیوں کے ساتھ فلاں تاریخ سرگودا میں ایک شادی پر جا رہا ہے۔ رخسانہ جٹ اپنے کچھ کزنوں اور کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچی، اور اس نے ایک دن پہلے ہی سرگودا شہر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ کہا جاتا ہے جس جگہ سے بارات گزرنی تھی، رخسانہ جٹ اور اس کے لوگ رات کو ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے جب وہاں سے بارات گزر رہی تھی تو رخسانہ جٹ اور اس کے لوگوں نے اس قدر شدید دھاوا بولا کہ بارات میں موقع پر ہی 17 سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ اس وقوع کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ رخسانہ جٹ نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ارشد گجر کو اغوا بھی کروایا تھا، جب وہ پولیس محکمے کی طرف سے ریٹائرڈ کر دیا گیا تھا۔ اغوا کرنے کے بعد اس نے ارشد گجر کو زندہ بھٹی میں جلا دیا تھا۔ ارشد گجر کے بھائیوں نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے رخسانہ جٹ کے 3 بھائیوں کو عید کے دن پار لگایا۔ اس طرح یہ دشمنی دونوں گروپوں کے درمیان چلتی رہی۔ علاقے کے بہت سے معزز لوگوں نے اس دشمنی کو ختم کروانے کی کوشش کی۔ رخسانہ جٹ مالی حساب سے کمزور تھی، جبکہ SP ارشد گجر مالی حساب سے اور گورنمنٹ کا عہدہ ہونے کی وجہ سے بہت مضبوط تھا۔ اس وقوع کے بعد پولیس کی طرف سے رخسانہ جٹ کے سر پر انعامی رقم مقرر کر دی گئی تھی۔ پولیس کے لوگوں کے مطابق رخسانہ جٹ کراچی شہر سے ہو کر کوئٹہ چلی گئی تھی، لیکن یہ بات غلط تھی۔ رخسانہ جٹ نے اپنا ایک گھر لیا جو اسی تھانے کے قریب تھا جہاں وہ جاب کیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے اس نے 7 جنوری 1999 کو تھانے میں گھس کر 11 پولیس والوں کو ایک ساتھ ہی پار لگا دیا تھا۔ جب یہ وہاں سے فرار ہو رہی تھی تو راستے میں اس کا سامنا ارشد گجر کے بھائیوں کے ساتھ ہوا۔
انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے پار لگانے کی کوشش کی، لیکن رخسانہ جٹ اس وقت فل تیاری کے ساتھ تھی۔ کہا جاتا ہے رخسانہ جٹ نے ارشد گجر کے 2 بھائیوں اور 3 گارڈز کو پار لگا دیا تھا۔ اس وقوع کے بعد یہ کئی سال تک فرار رہی۔ عدالت کی طرف سے اس کے ریڈ وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے تھے۔ بالآخر سن 2004 میں رخسانہ جٹ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے۔ اچھے کام کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔